السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمود اسد چودھری اپنے پروگرام نئی سوچ کے ساتھ۔ اٹلی کے شہر مودنا میں ایک مراکشی نژاد اطالوی شہری نوجوان نے اپنی گاڑی بڑی تیز رفتار سے راہگیروں پر چڑھا دی، جس کے نتیجے میں 8 لوگ بری طرح زخمی ہو گئے، اور جس میں 2 کی حالت بہت نازک ہے، اور 2 خواتین جو ہے ان کی ٹانگیں بھی اس سلسلے میں ضائع ہو گئی ہیں۔ اس نے اتنی تیزی سے یہ گاڑی ماری کہ لوگ ہوا میں اڑنا شروع ہو گئے۔ گاڑی کو روکنے کے بعد جب اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو اس کے پیچھے کچھ لوگوں نے بھاگ کر اس کو دبوچ لیا، اور ایک شخص کو اس نے باقاعدہ اپنی جیب سے چاقو نکال کر وار کیا، جس پر وہ شخص زخمی بھی ہو گیا۔ سلیم القدری کی عمر 31 سال ہے۔ وہ اٹلی میں ہی پیدا ہوا، بیرگامو میں، اور اٹلی میں ہی اس کی ساری ایجوکیشن ہے۔ اس نے اپنی ڈگری بھی اٹلی میں ہی حاصل کی، لیکن وہ مراکشی والدین کا بچہ تھا۔ اس بنا پر پورے اٹلی میں ایک ہنگامہ برپا ہے کہ یہ شاید کوئی دہشت گردانہ حملہ ہو گیا ہے، اور یہ اسی طرح کا حملہ ہے جس طرح کا حملہ دیگر یورپین ممالک میں لوگ کار چڑھا کر کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ شخص اس شہر کے میئر کے مطابق آلریڈی ان کو پتا تھا اس کو نفسیاتی مسائل ہیں، اور اس کا علاج بھی ہوتا رہا ہے، مگر اتنا جب یہ معاملہ کسی غیر ملکی کا ہو تو اتنا جاننے کی زحمت کوئی نہیں کرتا۔ پورا اٹلی کا جو تارکین وطن مخالف پارٹیاں ہیں لیکن نارڈ، وہ اس بات کو بھرپور طریقے سے اچھال رہی ہیں کہ ایک مسلمان نے جس کا نام سلیم القدری ہے، اس نے حملہ کیا اور ہمارے لوگ زخمی ہو گئے، اور اس کو دہشت گردانہ حملہ قرار دینے کی بھرپور اور سر کو کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس کو اس معاملے سے جوڑا نہیں جا رہا، اور ابھی تک پولیس کا فائنل ورژن جو ہے وہ بھی نہیں آیا۔ دوسری جانب اس کو جس نے دبوچا، وہ تو خیر ایک اٹالین شہری تھا، لیکن اس کے ساتھ دبوچنے والوں میں سے جس نے مدد کی ان میں سے مصری اور پاکستانی دکاندار جو ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ شہر کا میئر جو ہے وہ باقاعدہ اپنے انٹرویو میں ان غیر ملکیوں کی تعریف کر رہا ہے جنہوں نے مدد کی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ میڈیا اور دیگر جو تارکین وطن مخالف پارٹیاں ہیں وہ اس بات کو خوب اچھال رہی ہیں۔ حالانکہ ابھی کچھ 2 ویک پہلے اٹلی کے ہی شہر ایک ٹارنٹو میں ایک مالی کے باشندے کو نہ صرف یہ کہ زخمی کیا گیا بلکہ جان سے مار دیا گیا، اور مارنے والے سارے نوجوان اٹالین تھے اور ینگ ایج کے تھے۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن کی عمر 18 سال سے کم تھی۔ اس کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ صبح 5 بجے اٹھ کر بیچارہ کام پہ جا رہا تھا، لیکن اس کو راستے میں روک کر باقاعدہ طور پر اس پر ہاتھا پائی ہوئی۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود اس کے پیچھے بھاگ کر اس کو بڑے ہی برے اور بے درد طریقے سے مار دیا گیا۔ بات یہاں تک نہیں رہی، بلکہ اس شہر کے جو پادری ہیں جو چرچ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، انہوں نے انتہائی تشویش اور انتہائی پریشانی کا اظہار کیا کہ اٹلی میں اس مالی کے باشندے، یعنی افریقہ کا ملک ہے مالی، وہاں کے باشندے کی موت پر مجھے دکھ تو ہے، لیکن اس سے زیادہ دکھ مجھے اس بات پر ہے کہ شہر میں کوئی بھی شخص اس جگہ پر پھول جلانے تک نہیں گیا۔ پورے یورپ میں یہ ایک روایت ہے کہ جہاں پہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، گاڑی کا حادثہ، وہاں پہ بھی لوگ جو ہے وہ جا کر پھول چلاتے ہیں۔ ان دونوں واقعات کو کمپیریزن کرتے ہوئے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اٹلی اور یورپ میں اس وقت اسلاموفوبیا اور غیر ملکیوں کے خلاف نفرت جو ہے وہ عروج پا چکی ہے۔ ایک جانب ایک شخص قتل ہو گیا، نوجوان تھا، وہ بھی مزدور تھا، اٹلی کی اکانومی میں مدد کر رہا تھا، اس پر کسی قسم کا کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، اور اس پر کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ افسوس، تربیت، مذمت نہیں ہوئی۔ دوسری جانب ایک ایسا حادثہ جو کہ ایک بڑا حادثہ ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ یہ وہ حادثہ دہشت گردی سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہاں پہ ایک جانب بہت سے ایسے غیر ملکی ہیں جن میں پاکستانی اور مصری بھی ہیں، وہ اس کو بچانے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے موجود تھے، اس کو روک لیا انہوں نے، لیکن ان کی قربانی کو ایک سائڈ پہ رکھ کر زیادہ سے زیادہ نفرت کا سودا بیچنے والے نفرت بیچ رہے ہیں۔ میرے خیال میں اس وقت اٹلی میں یہ بات سب کو بتانے کی ضرورت ہے، وہاں کی لوکل انتظامیہ کو، وہاں کے ایسوسیشنز کو، اور وہاں کے جو ادارے ہیں ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جو برا شخص ہوتا ہے اس کا نہ تو کوئی مذہب ہوتا ہے، نہ ہی اس کا کوئی ملک ہوتا ہے، وہ برا ہوتا ہے، اور جو اچھے شخص ہوتے ہیں ان کو وہ بیسیکلی موسٹلی جو اکثریت ہے وہ اچھائی والی ہی ہوتی ہے۔ اس لیے اس تقسیم کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس چیز کی ضرورت یہ ہے کہ جو گڈ ویلیوز ہیں، جو اچھی ویلیوز ہیں، ان پر سب مل کر مشترکہ طور پر کام کریں۔
ورنہ تو جو بچہ سلیم الخدری ہے، چاہے اس کو ذہنی مسائل ہیں، یا اگر وہ کہہ لیں کہ اگر واقعی اس نے کسی دہشت گردانہ نیت سے کیا ہے، تو پھر بھی اس کا الزام مراکو کو تو نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ وہ مراکو میں پیدا نہیں ہوا، وہ اٹلی میں پیدا ہوا ہے۔ اس کی جو اسکول اس نے حاصل کی، جو تعلیم اس نے حاصل کی، وہ اٹلی میں ہی حاصل کیے ہیں۔ یہ بہت بڑا سوال ہے جو ہم سب کو سوچنا چاہیے، اور اس کے بعد ہمیں تقسیم، نفرت اور اس بارے میں جانا چاہیے۔ بہرحال جو جس طرح کے حالات گمبھیر ہو رہے ہیں، وہاں اتنی ہی زیادہ محنت کی ضرورت ہے، اور لوکل انتظامیہ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ یہاں پہ کام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، جو لوگ یہاں پہ محنت مزدوری کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ آپ کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی نقصان پہنچانے نہیں آئے، بلکہ وہ بھی اس سوسائٹی کے اسی طرح خیر خواہ ہیں جس طرح ان پاکستانی اور مصری باشندوں نے مدد کی کہ سلیم خدری کسی اور لوگوں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، آئندہ پھر کسی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔